نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کو سکون اطمینان میرے ذکر سے ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ساتھ مشغول ہوتا ہے میں اس کو تمام تر اور لذت کو ذکر میں مذکور کر دیتا ہوں، یعنی لذتوں کو ذکر کے اندر اس کو مذکور، یعنی اس کو ذکر میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، مزہ آتا ہے ذکر میں۔ اب ذکر دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک ذکر بالجہر، ایک ذکر بالسہری کہتے ہیں، جہری اور سہری۔ صوفیہ نے جہری بھی کیا، سہری بھی کیا۔ اب ہم سحری ذکر کی طرف آتے ہیں، اور ہم جب سحری ذکر کرتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، جو مجھے لوگوں کے مجمع میں یاد کرتا ہے میں اس کو اس سے بڑی مجلس میں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ یہ روایت ہے پوری۔ تو جسم ہے، جیسے یہ جسم اللہ پاک نے اس جسم کو ہمارا یہ جسم، اس کو اللہ پاک نے زمین سے، خاک سے بنایا۔ روح اللہ کا امر ہے، عالم بالا سے آئی ہے۔ جسم کی خوراک ہے، جو ہمارا جسم ہے اس زمین سے ہی پیدا ہوتا ہے، اناج، پھل اور جو ہے نا فروٹ، سبزیاں، نباتات، یہ اس میں سے پیدا ہوتے ہیں، اس سے جسم کھاتے ہیں، ہمارا جسم فروہ ہوتا ہے۔ روح عالم بالا سے ہی اللہ کا امر ہے، اس کی غذا ذکر ہے، اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر، اللہ کا دھیان۔ تو یہ جو ہم ذکر لطیفوں پہ کرتے ہیں، صوفیہ نے جو کیا ہے اس کے اوپر، تو جیسے دل پر، روح پر، سر، خفی، اخفا، نفس، سلطان الاذکار، ان پر جو ذکر کیا جاتا ہے اس کو ذکر خفی کہتے ہیں، اور اس پر بہت ثواب ہے، اس پہ ثواب ملتا ہے، اجر ہے۔ زبان بند کر کے ذکر خفی صوفیہ نے کیا ہے، سلاسل کے بزرگان دین میں جو سلاسل کے بزرگ انہوں نے ان کو کیا ہے، اور وہ بھی ذکر اسم ذات کا کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ وہ ذکر بالجہر بھی ہے، اور جو ہے نا باطنی طور پر سری جس کو کہتے ہیں خفی، وہ خفی بھی کیا ہے، اور اسم ذات کا بھی کیا ہے۔ تو آج میں جو ہے نا آپ کو اسم ذات کا جو طریقہ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے یہ ذکر کرنا ہے دل کے اوپر، قلب اس کو دل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا رنگ جو ہے نا، اس کا نور کا جو رنگ، جو سلاسل سہروردیہ، چشتیہ اور قادریہ میں اس کا رنگ سرخ ہے، ٹھیک ہے، نور کا رنگ، اور سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے اندر اس کا رنگ جو ہے نا وہ ہے خاکی مٹیالہ، اس کا نور آتا ہے۔ دل کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، لطائف کے اندر، نفس کے اندر بھی بیماریاں ہوتی ہیں، پھر اس کے اوپر میں الگ بات کروں گا، لیکن دل پر بات کرتے ہیں کہ دل جو ہے نا اس کے اندر جو بیماری پیدا ہوتی ہے وہ شہوت، یعنی شہوت کے معنی بار بار ایک چیز کو کرنا، چاہنا۔ جب اب انسان کیا ہے، لذت کا غلام ہے، یعنی بعض لوگ لذت، مزہ، زبان سے الگ لذت، سننا یہ الگ لذت، آنکھوں سے دیکھنا الگ لذت، اسی طرح جو ہے نا سونگنا یہ الگ لذت، اسی طرح جو ہے نا احساس، انسان کو کہتے احساس کے نام ہے کیفیات کے، ٹھیک ہے۔ تو کیفیت جب انسان کو آپ لذت ملے گی نا تو وہ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ گناہ، صوفیہ نے جو طریقے گناہ چھوڑنے کے بتائے ہیں اس طریقے سے اگر ہم اذکار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اصلاح بھی جلدی ہوگی، اور اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا، مراتب بھی حاصل ہوں گی، اور سیر بھی حاصل ہوگی، پھر اس سے سیر ہوتی ہے۔ تو دل کے ورد کرنے سے اس کا جو لطائف کے اندر جو لطیفے ہے، سب سے بڑا لطیفہ قلب ہے، دل ہے۔ تو دل پہ جب انسان محنت کریں گے تو یہ بار بار، یعنی بار بار کرنے کی، نیکی کا کام تو بار بار کریں گے، گناہ کا کام آپ سے نہیں ہوگا۔ گناہ میں لذت ہے پر وقتی، جیسے روایت کا مفہوم ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ میں جیسے آدمی خارج کرتا ہے تو لذت پیدا ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، لیکن اس کے بعد جلن پیدا ہوتی ہے۔ ذکر کے اندر جو ہے نا وہ جلن نہیں ہوتی ہے، یعنی مزہ آتا ہے، سکون بڑھتا رہتا ہے، کدورت ختم ہو جاتی ہے، طمانینت آتی ہے، سکون آتا ہے، انتشار ختم ہو جاتا ہے انسان کے۔ تو
تو اس طریقے سے جب آپ ذکر کرو گے تو میں آپ کو کچھ دیر اس ذکر کا طریقہ بتاتا ہوں، دھیان نصیب ہوگا اس سے جو ہے نا سیر نصیب ہوتی ہے، اللہ پاک کے جو ہے نا انوارات و تجلیات یہ بھی نظر آتے ہیں، اور جو ہے نا بزرگ ایسے اولیاء کرام بزرگان دین گزرے ہیں جو روحی طور پر، پچھلے بزرگوں تو جسمانی طور پر بھی سیر کر چکے ہیں لیکن وہ اس ناسوت کا ذکر کر چکے، باقی روحی طور پر وہ جو ہے نا ملکوت جبروت لاہوت جا چکے ہیں۔ جسمانی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف حاصل ہوا، تمام انبیاء میں ولی کو نہیں ہو سکتا ہے، روحی طور پر کر سکتا ہے، وہ اللہ پاک کی رویت جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس دھیان میں جب اللہ پاک اس کو مثالی صورت میں یا مثل میں آ کے اس کو نظر آتا ہے، دھیان نصیب ہوتا ہے، اکیلے تنہا بیٹھ کر مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، آپ خاموشی سے بیٹھ کر دل کے اوپر، یہ جو بایاں پستان ہے اس کے نیچے دل ہے، قلب، اس کے اوپر آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے، توجہ کو، آپ کی توجہ جیسے خیالات آتے ہیں، آپ اس پر محنت کرو گے تو نماز میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خشوع اور خضوع نصیب ہونا شروع ہو جائے گا۔ کوئی بھی کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو خشوع اور خضوع نصیب ہوگا اس میں، یعنی اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ جب اس صوفیہ کے طریقے سے آپ ذکر کرو گے تو جیسے دل ہے اس کے اوپر آپ نے آنکھیں بند کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اکیلے تنہا بیٹھ کر 5 منٹ ہو 10 منٹ ہو بیٹھ کر جو ہے نا آپ نے تصور کرنا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، جیسے دل کی دھڑکنیں ہیں نا، یہ دھڑکنوں میں سے آواز آتی ہے اللہ اللہ، دوسرے نہیں سنیں گے، آپ سن سکیں گے اس کو، کہ جیسے زبان اللہ اللہ کرتی ہے تو دل میں بھی ایک زبان ہے وہ بھی اللہ اللہ کرتی ہے، تو وہ آپ جب دل میں اللہ اللہ کریں گے تو لذت بڑھے گی، مزہ آئے گا آپ کو۔ تو جب انسان کو اللہ کے اذکار کے، اللہ کی عبادت کا مزہ آنا شروع ہو جائے، باطنی طور پر جب لذت آتی ہے تو پھر گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، پھر اس کا دھیان اس کی طرف نہیں جاتا ہے، قلب سلیم گناہوں کی طرف نہیں جاتا، نیکی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، جس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے، قلب سلیم۔ تو بزرگ فرماتے محنت کرتے رہو کر، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ تو یہ دل پر جو ہے نا محنت کرے، تو میں آپ کو طریقہ سمجھاتا ہوں تھوڑی دیر، تو آپ بند کرنے میں کوئی بھی وقت روزانہ بلا ناغہ اس کو کرے آپ، مراقبے کے طریقے میں آپ کو بتاؤں، ذکر خفی اس میں ذات اللہ اللہ، اس کا ذکر دل میں سنو اس کو، ٹھیک ہے، اس پہ ثواب ہے، لطائف پر ذکر کرے گا تو اس کے اوپر اجر و ثواب ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ یہ ریا سے انسان بچ جاتا ہے، یہ بھی یعنی ایک آدمی خفی طور پر ذکر کرتا ہے، اس پر پھر بحث بھی ہے، ذکر جہری جو ہے نا وہ افضل ہے، ذکر خفی افضل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سلاسل صوفیہ کے اپنے طریقوں نے ان سلاسل کے طریقوں پر جو ہے نا ذکر وہ کیا ہے، بڑے بڑے علماء بھی تھے، وہ بڑے بڑے صوفیہ بھی تھے، فقہا بھی تھے ان کے اندر، اللہ نے ان کو بڑے مراتب دیے ہیں، باطنی طور پر اویسی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ چیز سکھائی، بتائی کہ اس طرح ان پر کام کرو، ٹھیک ہے۔ 3 سلاسل سلسلے شاذلی کے ساتھ 3 سلاسل جو ہے نا یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے امام حسن بصری سے چل کے جو ہے نا ہمارے شیخ و مرشد تک آیا، یہ حضرت علی سے چلے آئے۔ ایک سلسلہ ابو بکر صدیق نقشبندیہ مجددیہ، وہ ہمارے حضرت جو ہے نا ہمارے حضرت سید نورزمان صاحب جو ہمارے حضرات شیوخ ہیں ان تک جو ہے نا یہ آئے، میں نے نام بتائے ہیں آپ کو۔ تو یہ سلسلے کی جو اذکار ہے جو نقشبندیہ کا ہے نا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ابو قاسم رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد امام جعفر صادق، ان کے بعد بایزید بستامی، پھر ہمارے شیخ تک آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس پہ ذکر خفی کرنا ہے، اور آپ نے تسبیح کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، بغیر تسبیح بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو طریقہ سمجھاتا ہوں، آنکھیں بند کر کے تنہائی میں دل کی طرف یکسوئی سے تھوڑی آہستہ آہستہ دھیان ادھر ادھر جائے گا، یار فلانا کام رہتا ہے، یہ کام رہتا ہے، اور اس سے پیسے لینے ہیں، گھر میں بچے بیمار ہے، کام پہ بھی جانا ہے، سیٹ تنگ کرتا ہے، گاڑی بھی خراب ہے، یہ مختلف باتیں آئی، پھر ان خیالات کو لاؤ دل پہ، جیسے مرغی کو بیٹھتی ہے نا انڈوں کے اوپر، اس طرح دل پر بیٹھاؤ اس کو، لطیفے قلب پر اس کو بٹھاؤ، ادھر ادھر نہ جائے، پھر آپ کو دھیان نصیب ہوگا، مزہ آئے گا، اور آپ کو لذت پیدا ہوگی، ایسا سکون ملے گا، پھر آپ
گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہو گے، آپ کا دل نہیں بھرے گا، اور لذت، مزہ، حلاوت ملے گی، مزہ آئے گا آپ کو۔ جس نے اس کائنات کے اندر اتنی لذتیں پیدا کی ہے، وہ خود کتنا، اس کی یاد میں کتنا مزہ ہوگا، اس کے نام میں کتنا مزہ ہوگا۔ ایسے بزرگان دین بھی ہے کہ جو اللہ کا نام لیتے تھے تو ان کا منہ میٹھا ہو جاتا تھا، فرماتے تھے ہمارا منہ میٹھا ہو گیا ہے۔ تو ہم اب آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہوں، سر جھکا لیں یا سر اٹھا کے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ 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 Allah 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 اللہ۔ سلسلہ سہروردی کے اندر دوسرے نمبر کا سبق ذکر اسم ذات خفی ہے۔ سلسلہ قادریہ کے اندر سے سبق نمبر 17 کے اندر جو ہے نا ذکر خفی ہے، اور نقشبند میں پہلا سبق جو ہے نا یہ ذکر خفی ہے اللہ اللہ۔